السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ جس قوم کو نعمت دی گئی ہے وہ کون سی قوم ہے، اور سب سے زیادہ کون سی قوم ایسی ہے جو اللہ کی نافرمان گزری ہے؟ آپ جان کر حیرت کریں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر میں ان چیزوں کا ذکر کروں اور اس قوم کا نام لوں۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس قوم پر انعام نازل ہوا ہے وہ یہودی قوم تھی، اور سب سے زیادہ اللہ کی نافرمان قوم اگر کوئی گزری ہے تو وہ یہودی قوم ہے۔ اب سوچیں گے کہ کتنی حیرت کی بات ہے، واقعی حیرت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا انعام انہیں عطا فرمایا تھا، سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، اور یہ اتنی سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، اسلام کی کتابیں پڑھیں، یہ بنی اسرائیل جو یہودی ہیں یہ تقریباً 10,000 انبیاء کے یہ قاتل ہیں۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے، اپنے نبیوں کو انہوں نے مارا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا انعام ان لوگوں پر کیا تھا کہ جنت سے ان کے لیے کھانے نازل ہوتے تھے، من و سلوہ۔ ان کے لیے انعام یہ تھا کہ یہ جہاں بھی اپنے نبی کے ساتھ جایا کرتے تھے تو ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی، بلکہ ان کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے رہتا تھا۔ ان کے لیے انعام یہ تھا کہ اگر ان کے ناخون بڑھ جاتے تھے اور رات میں یہ نیت کر کے سو جاتے تھے تو فرشتے ان کے ناخون کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ ان کے لیے انعام یہ تھا کہ ان کے کپڑے دھل دیا جایا کرتے تھے، انہیں دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ سارے انعام ان لوگوں کو دیے گئے، لیکن کتنی سرکش قوم تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب فرعون کے ظلم سے یہ ان کو آزادی ملی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ مصر سے نکلے اور فلسطین پہنچے، بیت المقدس میں، اور اسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے، چونکہ وہ انبیاء کی زمین تھے اور بڑی ہریالی تھی اور مصر میں خشکی تھی، تو جب وہاں پہنچے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مقدس کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ اس سرزمین پر تم کھاؤ پیو عیش کے ساتھ رہو، لیکن اس سرزمین میں جب داخل ہونا تو تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن یہ اتنی نافرمان اور سرکش قوم تھی کہ جب یہ اس فلسطین کے علاقے میں، بیت المقدس کے علاقے میں پہنچے تو یہ سر جھکا کر نہیں داخل ہوئے، بلکہ رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے سرین کو، یعنی پیچھے کے مقام کو زمین پر گھسٹ گھسٹ کر اس علاقے میں داخل ہوئے۔ حکم یہ تھا کہ سجدہ کرو، لیکن یہ سرین کے بل اور اپنے پیچھے کے مقام کو زمین پر گھسڑ گھسڑ کر داخل ہو رہے تھے، اور حکم انہیں یہ تھا کہ کہو اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن یہ اتنی چالباز قوم تھی کہ جب انہوں نے وہاں کے، چونکہ یہ خشکیوں میں رہے تھے، جب ہریالی دیکھی تو یہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اس کے بجائے حبتن حبتن حبتن، یہاں تو دانا ہی دانا ہے، یہاں تو ہریالی ہی ہریالی ہے، یہاں تو عیش کی زندگی ہوگی، کھانے پینے کو ملیں گے، اس طرح کے جملے یہ کہنے لگے۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتنی یہ نافرمان قوم تھی جب انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ 10,000 نبیوں کا قتل انہوں نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، لیکن اتنی چال باز قوم تھی یہ کہ سنیچر کے دن جو ہے جمعہ کے دن جا کر اور باندھ دیتے تھے، ایک نالی بنا دیتے تھے خشکی کی طرف، اور مچھلیاں بہہ کر آ جاتی تھیں، اور اسے جو ہے اتوار کے دن پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کو کہاں شکار کیا۔ ایسا جرم کیا اللہ نے ان کے چہرے کو بندر بنا دیا۔ ان پر
کئی طرح کے عذاب ہیں، ان کے چہرے کو بندر بنایا گیا، ان کے سر میں جو پڑ گئے، ان کے کھانوں میں گھروں میں میڈک آ جایا کرتے تھے، انہیں یہ جب گناہ کر کے آتے تھے تو پھر ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کے انعام ان کو اتنا ملا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نافرمانی کرتے گئے، نافرمانی کرتے گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے حق میں ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی کو مقدر کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی قوم اس دنیا میں ذلیل ہوئی ہے تو وہ یہودیوں کی قوم ہے، ہر طرف مارے گئے، ہر طرف کاٹے گئے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط نہیں۔ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، انبیاء سے زیادہ قابل اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور ہر دور میں انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ آج بھی یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہوگا اور پھر انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو تاریخ کا یہ حصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو تاریخ کی جھلکیاں دکھاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔